آپ یہ تو جانتے ہیں کہ کتا انسان کا سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے، اس لیے لوگ اپنے مال اور مویشی کی رکھوالی کے لیے اکثر کتے رکھتے ہیں۔ مگر کچھ کتے نسلی طور پر اپنے مالک کے اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے مالک کو چھو کر بھی گزرے تو اس پر ہلّا بول دیتے ہیں اور اس کے جسم کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں ان کو پالنے پر پابندی اور سخت سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ ایسے کون سے کتے ہیں جن کو پالنا کوئی ملک الاؤ نہیں کرتا؟ جاننے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ایلابائی ڈاگز دنیا کے لارج ڈاگز میں سے ایک ہے۔ ایک ایلابائی ڈاگ کے بچے کا سائز تقریباً 2.5 فیٹ کے آس پاس ہوتا ہے، اور جب یہ ڈاگ اپنی پچھلی 2 ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ہائٹ ایک 6 فیٹ کے انسان سے بھی اوپر ہو جاتی ہے۔ اس ڈاگ کو سینٹرل ایشیا میں لوگ اپنے مویشیوں کی رکھوالی کے لیے رکھتے ہیں، اس لیے اس کو سینٹرل ایشیا شیفرڈ بھی کہا جاتا ہے اور پرائڈ کا سمبل سمجھا جاتا ہے۔ ایلابائی ڈاگز کو فائٹنگ کا بچپن سے ہی شوق ہوتا ہے اور راہگیروں پر بہت بار حملہ بھی کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ ایلابائی ڈاگ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی کا سائز دیکھ کر اٹیک نہیں کرتا اور یہ بڑے سے بڑے جانور کو چند منٹوں میں زمین پر گرا سکتا ہے۔ اس کتے کا بائٹ فورس بھی حد سے زیادہ سٹرونگ ہے، جو تقریباً 500 سے 650 پاؤنڈ کے درمیان ہے۔ ان کی گرفت بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور اگر یہ کسی کو اپنے دانتوں میں پکڑ لے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا اور آرام سے کسی انسان کی ہڈی توڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایلابائی ڈاگ ڈنمارک اور باقی کئی ممالک میں بین ہے۔ کینگال دوستو، کینگال ایک ٹرکش ڈاگ ہے اور اپنے غصے اور اگریسو نیچر کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کتے کا بائٹ فورس دنیا کے سبھی کتوں سے زیادہ ہے، جو تقریباً 750 پاؤنڈز کے قریب ہے۔ یاد رہے کہ ایک شیر کا بائٹ فورس 650 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتا اگر کسی پر اٹیک کرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کتا سائز میں بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ نارملی ان کا قد 3.5 فیٹ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ کتا آرام سے 50 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اور 7 فیٹ اونچی جمپس بھی لگا سکتا ہے۔ اس کتے کو چین کے باوجود سنبھالنے کے لیے کم سے کم 3 سے 4 آدمیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نارملی کتے تو صرف خطرے کی صورت میں ہی بھونکتے ہیں، مگر کینگال ڈاگ ہر وقت بھونکتے رہتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ اس کا وزن 90 kg تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ کتا زیادہ تر بھیڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور انہیں کھانے کا عادی ہوتا ہے، مگر کبھی کبھار تو یہ راہ چلتے مسافر پر بھی بلا وجہ حملہ کر دیتا ہے اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس لیے اس کے اگریسو بیہیویئر کی وجہ سے یہ کتا ترکی اور ڈنمارک میں کمپلیٹلی بین ہے۔ روٹ وائلر دوستو، روٹ وائلر دنیا کی سب سے اگریسو اور ان ریلائبل ڈاگز میں سے ایک ہے۔ یہ ڈاگ انسانوں پر حملہ کرنے والا دنیا کا دوسرا سب سے خطرناک کتا ہے۔ ویٹنری ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ کتا صرف اور صرف وقتی طور پر خوش ہوتا ہے، کسی بھی وقت اگریسو ہو سکتا ہے اور اسپیشلی بچوں کے کیس میں۔ اس ڈاگ کو انسانی بچوں سے حد سے زیادہ نفرت ہے اور US میں کئی کیسز ہیں جس میں اس نے 2-3 سالہ بچوں پر بھی حملہ کیا ہے۔ اس کتے کا وزن 50 سے 60 کلو تک ہوتا ہے اور نارملی 11 سے 12 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کتے کا بائٹ فورس تقریباً 330 پاؤنڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر پرانے دور میں رومنز روٹ وائلر سے ہل چلاتے تھے، کیونکہ اس ڈاگ کا سٹیمنا اور اسٹرینتھ باقی ڈاگ سے کافی زیادہ ہے۔ یہ کتا بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اس لیے بہت سے ممالک کی پولیس کرمنلز کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد لیتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتا اپنے مالک پر بھی اٹیک کرنے سے نہیں کتراتا۔ پچھلے سال انڈیا میں 2 روٹ وائلرز نے اپنے مالک کو کھانا نہ دینے پر چیر پھاڑ ڈالا۔ اس لیے روٹ وائلرز رومینیا، آئرلینڈ، سنگاپور اور امریکہ کی کئی سٹیز میں بین ہے۔ کین کارسو ایک اٹیلین ڈاگ بریڈ ہے جس کو ٹریکنگ اور پروٹیکشن کے لیے پالا جاتا ہے۔ اس کتے کا نہ صرف بیہیویئر اگریسو ہوتا ہے بلکہ یہ دکھنے میں بھی بہت ٹیریفائنگ ہوتا ہے۔ اس کی ہائٹ 5 سے 6 فٹ تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ ڈاگ اپنے مالک کی پروٹیکشن کے لیے 24 گھنٹے ہائی الرٹ پر ہوتا ہے اور اپنے گھر میں چوری تو کیا، کسی مہمان کا آنا بھی مشکل کر دیتا ہے۔ کین کارسو بہت نڈر ہوتے ہیں اور کسی طور پر بھی حملہ کرنے سے نہیں ڈرتے۔ یہ بریڈ شروع سے ہی بہت خونخوار سمجھی جاتی ہے اور جب شروع میں ڈاگز بریڈ پر بین لگنا شروع ہوا تھا تو کین کارسو ان چند میں سے ایک تھا۔ آئے دن دنیا بھر میں اس ڈاگ کے انسانوں پر اٹیک کے کیسز سامنے آتے ہیں، اس لیے اسے دنیا کا ون آف دا ڈینجرس ڈاگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈاگ روٹ وائلرز کی طرح اپنے مالک پر تو اٹیک نہیں کرتا،
پر کسی راہگیر کی اپنے مالک سے منہ ماری پر اس کے جسم کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ڈاگ برمودا اور امریکن اسٹیٹس میں اسٹرکٹلی بین ہے۔ ٹائبیٹین میسٹف۔ ٹائبیٹین میسٹف بہت ہی خونخوار ہوتے ہیں پر اپنی فیملی کے اتنے ہی لویل ہوتے ہیں۔ دکھنے میں تو ان کا چہرہ ایک ٹیڈی بیئر کے چہرے سے ملتا ہے، مگر آپ ان کے چہرے سے ان کو جج مت کرنا۔ ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ 2 ٹائبیٹین میسٹف مل کر ایک شیر کو مار سکتے ہیں۔ ٹائبیٹین میسٹف فیمیلز میل سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ٹائبیٹین میسٹف کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنے سے چھوٹے ڈاگس کے ساتھ بہت فرینڈلی ہوتے ہیں اور آپس میں بالکل نہیں لڑتے۔ اس ڈاگ کو ٹریننگ کی بے حد ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ اپنے آنر کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ڈاگ نارملی تو کسی پر اٹیک نہیں کرتے، مگر ٹائبیٹین میسٹف میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی پر غلطی سے اٹیک کر دیں تو وکٹم کی جان بھی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈاگ دنیا کے کئی ممالک میں بین ہے، جیسے کہ ملائیشیا، برمودا، آسٹریلیا، فرانس اور امریکہ کی کچھ اسٹیٹس میں بھی بین ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔